الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور آپ سے مخاطب ہے ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 5 اکتوبر 2021 کا دن ہے اور آج ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے بین الاقوامی طور پر۔ تو اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ تو بحیثیت مسلمان ناظرین، ہمارے سب سے پہلے جو استاد مکرم ہیں، بلکہ اس پوری کائنات کے، پوری انسانیت کے جو معلم اعظم ہیں، وہ ہیں ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان پر درود و سلام کے ساتھ میں نے اپنی آج کی اس نشست کا آغاز کیا ہے۔ ناظرین محترم، ہم اس پر جتنا بھی فخر کریں اپنے مسلمان ہونے پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے پر، یہ کم ہے۔ جتنا بھی اپنے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ ہم اس احسان کا نہ تو بدلہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی صحیح معنوں میں شکر ادا کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر وہ احسان ہے کہ جس کے بارے میں گزشتہ کم و بیش تمام انبیاء اکرام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اے اللہ، تو ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بنا دے۔ اور اللہ جل شانہ چونکہ اپنے فیصلے بدلتا نہیں ہے، لیکن ان انبیاء اکرام علیہم السلام کی خواہش کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پورا فرمایا کہ جب ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو ان تمام انبیاء اکرام کو آپ کا مقتدی بننے کا شرف عطا فرما دیا۔ تو ناظرین، آج چونکہ دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی طور پر ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے، ہم بحیثیت مسلمان تو ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی اپنے اساتذہ اکرام کے شکر گزار رہتے ہیں اور ان کا ادب اور احترام اور وقار ہمیشہ ہمارے ملحوظ خاطر رہتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک رسمی طور پر دن بنایا گیا ہے، جیسا کہ ایک شاعر کا کیا خوب شعر ہے کہ گلے آج تو ملے ظالم، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، گلے آج تو ملے ظالم، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ تو یہ ایک چونکہ دستور بنایا ہوا ہے لوگوں نے کہ ایک دن مقرر کیا ہوا ہے اساتذہ کے لیے، لہٰذا ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو میں نے سب سے پہلے، جیسا کہ اپنے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود شریف پڑھا، اور میں سب سے پہلے اپنا خراج عقیدت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے سب سے پہلے اور سب سے عظیم معلم ہیں۔ جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تو آپ سے بڑھ کر بڑا استاد کوئی نہیں، کہ دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہے۔ آپ نے براہ راست اللہ جل شانہ سے تعلیمات حاصل کیں، اور دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں، اور اللہ جل شانہ نے آپ کو جتنا علم عطا فرمایا اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں جتنے بھی استاد بنی نوع آدم میں آئے ہیں، وہ سب کے سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی مرہون منت ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، اور پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں یا تو استاد ہو اور یا پھر شاگرد۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم حاصل کرنا مومن کی ذمہ داری ہے، مومن کی شان بھی ہے۔ تو آج ٹیچرز ڈے پر ہم ٹیچرز کے
کے لیے ٹیچرز کو خراج عقیدت پیش کروں گا میں۔ تو اس سلسلے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ یعنی استاد جو ہے وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو گویا ایسے جیسے عمارت تعمیر کرتا ہے، اور یہ کون سی عمارت ہے؟ یہ انسان کی روح کی عمارت ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ تو استاد کا مقام ہے، اور جیسا کہ استاد جو ہے، استاد کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قوموں کی تشکیل اور قوموں کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جیسا کہ نپولین بوناپارٹ نے یہ کہا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اچھی قوم تشکیل دی جائے تو تم مجھے اچھی مائیں دے دو۔ اور اچھی مائیں جو ہیں، اچھی مائیں کیسے پیدا ہوتی ہیں قوموں میں؟ اچھی مائیں اچھی تعلیم سے پیدا ہوتی ہیں، اور اچھی تعلیم کون دیتا ہے ان کو؟ اچھی تعلیم انہیں اساتذہ ہی دیا کرتے ہیں۔ تو فارسی میں کہا جاتا ہے کہ ایک شعر ہے فارسی میں، خشت اول چون حد معمار کج، خشت اول چون حد معمار کج، تاثریا می رود دیوار کج، تاثریا می رود دیوار کج۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خشت اول چون حد معمار کج، یعنی اگر معمار جو عمارت تعمیر کرتا ہے، عمارت تعمیر کرنے والا معمار اگر پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھے گا، اگر وہ بنیاد ہی ٹیڑھی رکھے گا کسی عمارت کی، تو اس عمارت کو آپ چاہے آسمان تک بلند لے جائیں وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تاثریا می رود دیوار کج، یعنی وہ دیوار جو ہے، اس بنیاد پر بننے والی دیوار آسمان تک بھی آپ لے جائیں گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ استاد وہ ہستی ہے کہ جو قوموں کی درست زاویے پر تشکیل کرتا ہے۔ اگر استاد ٹھیک ہے تو قوم سمجھ لیں آپ کی ٹھیک ہے، اور اگر استاد درست نہیں ہے، اس کے عقائد درست نہیں ہیں، اس کے اپنے جو ہیں وہ تعلیم کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر وہ قوم کی تشکیل نہیں کر سکتا۔ اور اگر استاد اچھا ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ تو استاد جو ہے وہ قوموں کے نوجوانوں کی خودی کو پھر تشکیل دیتا ہے، تعمیر کرتا ہے، اور پھر وہ ایک ایسی قوم بنتی ہیں کہ جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضمن میں ایک چند اشعار لکھے ہیں مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے۔ لکھتے ہیں کہ ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر، بیچارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم، برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شیر، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ تو یہ وہ بات ہے جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نوجوانوں کو بتایا، اپنی قوم کو بتایا کہ اگر تم غیر مسلموں کے، غیر اسلامی لوگوں کے نظریات و عقائد کے تم اگر فالوورز بن گئے، اگر تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر ان کی تعلیمات کو لے لیا، تو پھر تم سمجھ لو کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ نے ایک مقام پر لکھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش افرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش افرنگ،
کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاکے طیبہ و نجف۔ تو جب تک ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اور آپ کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم درست استاد کی رہنمائی میں ہیں، اور جب ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو چھوڑ دیا تو پھر سمجھ لیں کہ ہم تباہی کے راستے پر چلے جائیں گے۔ اور کیا خوب کہا کسی شاعر نے کہ کورس تو بس لفظ ہی سکھاتے ہیں، کورس تو بس لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے اساتذہ اکرام کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ جو باکردار ہوتے ہیں اور اسلامی نظریات و عقائد کا وہ ایک نمونہ ہوتے ہیں، اور اپنے طلباء کو بھی ایک اچھا مسلمان بناتے ہیں۔ وگرنہ تو پھر مغربی تعلیمات کے زیر اثر تو قوم تباہ ہو جاتی ہے، جسے اقبال نے یوں کہا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ تو نئی تہذیب کے انڈے تبھی گندے ہوتے ہیں کہ جب وہ غیر اسلامی افکار اور نظریات کو اپنا لیتے ہیں۔ اور اقبال نے کیا خوب ایک مقام پر کہا کہ تو اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، کہ تو اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، کہ یعنی اگر مسلمان اپنے افکار میں سفر نہ کر سکے، یعنی مراد یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد اور اپنے اسلاف کے رستے پر نہ چل سکے، تو پھر سمجھ لیں کہ اس کی منزل جو ہے اس سے دور ہو گئی ہے۔ اور ایک مقام پر اقبال لکھتے ہیں کہ تعلیم مغربی ہے بہت جرت آفریں، تعلیم مغربی ہے بہت جرت آفریں، پہلا سبق ہے بیٹھ کے کالج میں مار ڈینگ، بستے ہیں ہند میں جو خریدار ہی فقط آغا بھی لے کے آتے ہیں اپنے وطن سے ہینگ، میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں، ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ، کہنے لگے کہ اونٹ ہے بھدا سا جانور، اچھی ہے گائے رکھتی ہے کیا نوکدار سینگ۔ اور ناظرین محترم، جب آج کا نوجوان غیر اسلامی عقائد و نظریات اور تعلیمات حاصل کرتا ہے اور غیر اسلامی جو مفکرین ہیں ان کو جب فالو کرتا ہے تو پھر اس کی حالت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اقبال لکھتے ہیں کہ تہذیب کے مریض کو گولی سے فائدہ، تہذیب کے مریض کو گولی سے فائدہ، دفع مرض کے واسطے بل پیش کیجئے، دفع مرض کے واسطے بل پیش کیجئے، تھے وہ بھی دن کے خدمت استاد کے عوض، تھے وہ بھی دن کے خدمت استاد کے عوض، دل چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجئے، بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پیش از سبق، بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پیش از سبق، کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجئے، کہتا ہے ماسٹر سے کہ دل پیش کیجئے۔ تو ناظرین محترم، اگر ہم نے اپنے حقیقی معلم اعظم نبی پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے اساتذہ اکرام کی رہنمائی کو چھوڑ دیا، تو پھر سمجھ لیں کہ پھر ہم بھی اسی طالب علم کی طرح ہو جائیں گے جو کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجئے۔ تو وگرنہ ہمارے وقتوں کے اساتذہ جو تھے وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طرح ہمارے حقیقی والدین سے کم ہمدرد یا محبت کرنے والے تھے۔ وہ ہمیں ایسے ہی پڑھایا کرتے تھے جیسے ہم ان کی حقیقی اولاد ہوں۔ تو ناظرین، اس سلسلے میں اپنے اساتذہ اکرام کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جن سے میں نے تعلیم حاصل کی اپنے تعلیمی سفر کے دوران، اور آج میں جس مقام پہ ہوں یہ سب ان کی کاوشوں اور ان کے خلوص اور ان کی محبت اور ان کی شفقت کا نتیجہ ہے، اور میرے والدین کی دعائیں ہیں کہ آج میں اس مقام پر ہوں۔ تو میں اس ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جب میرے والد محترم مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عطا محمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد محترم، وہ خود بھی ایک ماہر تعلیم اور
اسکول کے ریٹائرڈ سینئر ہیڈ ماسٹر تھے. جب وہ مجھے پہلی جماعت میں اسکول میں داخل کروانے کے لیے گئے تو اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے اس پرائمری اسکول کے، وہ ہیڈ ماسٹر صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور میرے والد محترم کا بڑا ادب سے انہوں نے اور بڑی محبت سے انہوں نے استقبال کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے والد صاحب بھی ایک ریٹائرڈ سینئر ہیڈ ماسٹر ہیں. تو جب میرے والد محترم نے ان سے یہ کہا کہ یہ میرا برخوردار ہے، میں اس کو آپ کے ہاں اسکول میں داخل کروانے کے لیے لایا ہوں، آپ اپنے پہلی جماعت کے استاد محترم کو بلوائیے. تو جو پہلی جماعت کے استاد محترم جب آئے تو وہ ایک نوجوان سے لڑکے تھے، یعنی ظاہر ہے اس زمانے میں ایک بچہ تھا چھوٹا سا، تو وہ استاد محترم نوجوان لڑکے تھے. تو میرے والد محترم نے اس استاد محترم کے ہاتھ میں میرا ہاتھ پکڑاتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو مجھے آج بھی یاد ہے، جو آج بھی میرے کانوں میں گونجتا ہے. میرے والد محترم نے ان سے کہا، وہ پہلی جماعت کے استاد محترم سے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اسے تعلیم کے لیے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، تو برخوردار آپ نے اسے تعلیم دینی ہے اور صرف اتنا خیال رکھیے گا کہ اس کی ہڈیاں بچ جائیں، اس کا گوشت آپ بھلے اڑا دینا، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایک اچھا انسان بنائیں. تو وہ الفاظ میرے والد محترم کے آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. اور پھر وہ استاد محترم مجھے اپنے ساتھ لے کر کلاس میں چلے گئے اور وہ میرا تعلیمی سفر کا پہلا دن تھا. اور پھر وہ استاد محترم یہ نہیں کہ ان کو یہ کہہ دیا تو انہوں نے ہمیں ایسا کچھ سزائیں دینا شروع کر دی، نہیں، وہ استاد جو ہیں وہ تو مجسمہ شفقت تھے، میں ان کو بھلا نہیں سکتا. اور پھر میں نے اس اسکول میں پرائمری اسکول میں 5 سال تک تعلیم حاصل کی اور میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے پہلے استاد جنہوں نے مجھے پرائمری جماعت میں تعلیم دی، اور ان کا نام ہے محمد اشرف بھٹی صاحب. اگر وہ حیات ہیں تو اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے. میں کافی عرصے سے ان سے رابطے میں نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم وہ باقاعدہ حیات ہیں یا کہ رحلت کر چکے ہیں. بہرحال اگر وہ باقاعدہ حیات ہیں تو میں ان کے لیے بہت ڈھیروں دعائیں کرتا ہوں، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا کہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے درجات بلند کرے. پھر اسی طرح ناظرین، جب میں نے 5ویں جماعت تک کا سفر طے کر لیا تو پھر اس کے بعد میں ایک نئے اسکول میں آیا جو کہ ایلیمنٹری اور سیکنڈری اسکول تھا. تو وہاں ایلیمنٹری کلاسز میں میرے ایک استاد محترم تھے. ویسے تو زندگی میں بہت سے اساتذہ سے ہم تعلیم پاتے ہیں، لیکن سب اساتذہ کے نام یاد بھی نہیں رہتے اور سب اساتذہ ہمارے دل میں وہ جگہ بھی نہیں بنا پاتے جو خاص اساتذہ پاتے ہیں. بہرحال میں سب کے لیے محبت اور احترام کا جذبہ رکھتا ہوں. جن کے نام مجھے یاد ہیں یا جن کے نہیں بھی یاد، میں سب کے لیے احسان مند ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں اور سب کے لیے میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں. تو ناظرین، جب ایلیمنٹری کلاسز میں آیا تو ایلیمنٹری کلاسز میں ہمارے ایک استاد محترم تھے جن کا نام تھا مقبول مسیح. وہ مسیح برادری سے تعلق رکھتے تھے، لیکن بہت ہی شفیق، بہت ہی محبت کرنے والے، بہت ہی حلیم الطبع استاد تھے. اور انہوں نے بھی ہمیں بڑی محبت سے پڑھایا اور بڑے ہی جوش سے پڑھایا. اگرچہ وہ کبھی کبھی ہمیں سزا بھی دے دیا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ ہم بچے تھے، شرارتیں بھی کرتے تھے، اور اساتذہ کو کبھی کبھی ہم بچوں میں ہوتا ہے کہ تھوڑا ستانے کا ایک عمل. تو لیکن بہرحال مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ ہمارے بہت ہی شفیق استاد تھے اور بڑے ہی محنتی اور بڑے ہی ڈیڈیکیٹڈ. ہی واز ویری ویری ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر. تو انہوں نے ہمیں پڑھایا. پھر اس کے بعد ناظرین محترم، میں اپنے ان اساتذہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، مقبول صاحب کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور جو پرائمری استاد تھے میرے ابراہیم صاحب اور محمد اشرف بھٹی صاحب تھے، ان کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. پھر اس کے بعد جب میں ایلیمنٹری کلاسز میں آیا جب سیکنڈری کلاسز میں آیا تو سیکنڈری کلاسز میں میرے کلاس ٹیچر تھے محمد شفیع بلوچ. اللہ ان کو بھی عمر خضر عطا فرمائے، سلامت باقرامت رکھے. مجھے ابھی معلوم نہیں ہے ان کے بارے میں بھی، بہت سال گزر گئے، رابطے میں بھی نہیں ہوں. تو بہرحال میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اور آج میں جس مقام پر ہوں اس میں ان کا بھی ایک بہت بڑا
ہاتھ ہے محمد شفیع بلوچ صاحب، میں ان کو بہت زیادہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ تو یہ میرے 9ویں اور 10ویں جماعت کے استاد تھے۔ اسی طرح 9ویں اور 10ویں جماعت کے اساتذہ میں سے میرے ایک استاد صاحب تھے محمد حنیف صاحب، وہ ہمیں کیمسٹری پڑھاتے تھے۔ ایک استاد صاحب تھے فاروقی صاحب، وہ ہمیں بایولوجی پڑھاتے تھے، اور ایک استاد تھے ہمارے سیال صاحب، وہ ہمیں میتھس اور فزکس پڑھاتے تھے۔ تو میں ان سب اساتذہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ تو ناظرین، یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب کوئی طالب علم کم عمری میں ہوتا ہے، چھوٹی عمر میں، تو وہ نہیں سمجھتا کہ اساتذہ کی جو سختی ہے وہ اس میں بھی ایک ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے جو استاد تھے بایولوجی کے فاروقی صاحب، ان کا ایک جملہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس وقت یہ جملہ ہمیں بہت ہی کڑوا لگتا تھا، لیکن آج جب میں سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ان کی نصیحت تھی۔ وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ بیٹا 3rd ڈویژن لے کر پاس ہونے سے فیل ہو جانا بہتر ہے، 3rd ڈویژن لے کر پاس ہونے سے فیل ہو جانا بہتر ہے۔ تو ناظرین گرامی، مجھے ان کا یہ جملہ اس وقت بہت تلخ لگتا تھا، بہت برا لگتا تھا کہ یہ سر کیسی بات کرتے ہیں کہ ہم 3rd ڈویژن بہرحال پاس ہی ہوتا ہے، تو پاس ہونے سے فیل ہونا کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا 3rd ڈویژنر جو ہوتا ہے وہ فار ایور اس کی سند پہ لکھا جاتا ہے، اور پھر وہ نہ زندوں، جیسے وہ نہ کوئی انسان زندوں میں ہو نہ مردوں میں ہو، اس کی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ لائف میں جب بھی کہیں جاتا ہے، کسی بھی جگہ جب آگے جاتا ہے پریکٹیکل لائف میں، تو اس کے کم مارکس اور 3rd ڈویژن کی وجہ سے اسے کہیں بھی اس کی پذیرائی نہیں کی جاتی۔ تو یہ بات بہرحال ہمیں اس وقت اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اب اس بات کی حقیقت اور اصلیت ہمیں پتہ چلی کہ وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ تو میں فاروقی صاحب کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ تو ناظرین، پھر اسی طرح سفر طے کرتے ہوئے جہاں ہم کالج میں آئے، تو کالج میں میرے جو اساتذہ تھے ان میں سے جو اردو کے ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، اللہ ان کو خوش رکھے، نیّر زیدی صاحب، وہ بہت اچھے اردو کے استاد تھے۔ انگریزی کے استاد ہمارے جلیل صاحب تھے، اور اسی طرح ہمارے بایولوجی کے استاد ہوتے تھے انٹرمیڈیٹ میں، وہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، اور کیمسٹری کے ایک استاد تھے صفدر صاحب، وہ اسی زمانے میں وفات پا گئے تھے۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف فرما کر، بلکہ نیکیوں میں تبدیل فرما کر ان کے درجات کو بلند کرے اور جنت میں ان کو اعلیٰ مقام دے۔ پھر ناظرین، سفر کرتے ہوئے جب ہم گریجویشن میں پہنچے، تو گریجویشن میں بھی ہمیں بڑے شفیق اساتذہ ملے۔ ان میں میرے ایک استاد صاحب تھے جو ہمیں باٹنی پڑھایا کرتے تھے، ان کا نام منیر صاحب، اور پھر کیمسٹری کے استاد تھے افضال صاحب، اور اسی طرح کیمسٹری کے ایک اور دوسرے استاد صاحب تھے طارق صاحب۔ انہوں نے ہمیں بہت ہی دل جمعی سے پڑھایا، اور زوالوجی کے ہمارے استاد صاحب تھے اکرم صاحب۔ تو یہ تمام اساتذہ کے لیے میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ان کو تہ دل سے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی لگن، محبت، شفقت سے ہمیں پڑھایا اور ہمیں اپنے بچوں کی طرح تعلیم دی۔ ناظرین، پھر جب اسی طرح میں ایم اے ایجوکیشن کی ڈگری جب میں نے کی، ایجوکیشن کی ڈگری میں جو ہے وہ ماسٹرز آف ایجوکیشن میں میرے استاد صاحب ڈاکٹر سعید صاحب تھے، اور ڈاکٹر عامر تھے، اور اور ایک استاد تھے گل اعجاز ہاشمی صاحب۔ یہ ڈاکٹر تو نہیں تھے بہرحال، لیکن بہت لائق استاد تھے۔ اسی طرح ایک اور استاد تھے میرے وہ ڈاکٹر صاحب تھے، لیکن اب مجھے ان کا نام بھول گیا ہے، میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن وہ بھی بہت شفیق اور بہت ہی قابل استاد تھے۔ تو میں ان تمام اساتذہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح ناظرین، جب میں ایم اے انگریزی کر رہا تھا، تو ایم اے انگریزی میں جو میرے اساتذہ تھے، جن میں سب سے زیادہ جو میرے لیے قابل صد احترام ہیں، وہ ہیں پروفیسر عابد بخاری صاحب۔ وہ میرے ہم نام ہی تھے، پروفیسر عابد بخاری صاحب۔ انہوں نے ابھی چند سال پہلے ہی وصال ہوا ہے ان کا۔ یہ پروفیسر جو تھے ناظرین، میں ان کا زندگی میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں، اس لیے کہ انہوں نے بالکل بے لوث اور جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی لگن کے ساتھ مجھے تعلیم دی، اپنے بچوں کی طرح مجھے تعلیم دی، اپنے بیٹوں کی طرح مجھے پڑھایا، اور مجھے اللہ کی بارگاہ سے یہ مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے بھی ان کی خدمت اب ایک ایسے بچے کی طرح کی جو اپنے والد کی خدمت کرتا ہے۔ میں نے انہیں اپنے باپ کی طرح
انہیں سمجھا اور ان کی خدمت میں آخر دم تک کرتا رہا جب تک وہ باقاعد حیات تھے، اور جب تک میں ان سے رابطے میں تھا الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی خدمت کا شرف عطا کیا۔ اور ان کے میرے اس استاد صاحب کے جو رشتہ دار تھے وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عابد کی صورت میں ایک تیسرا بیٹا عطا کر دیا ہے، یعنی ان کے اپنے 2 حقیقی بیٹے تھے، ماشاءاللہ ابھی بھی ہیں۔ میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، ان کا بھی میں بڑے ان سے مطلب پیار رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، علی رضا صاحب اور عباس بخاری صاحب۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان کے والد محترم نے مجھے باپ کی طرح مجھے تعلیم دی۔ تو یہ ان سے تو خیر میرے جسے کہتے ہیں فیملی ٹرمز ابھی بھی ہیں، یعنی ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے بیٹوں کے ساتھ میں ابھی بھی رابطے میں ہوں۔ تو میں اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو میں ان کے والد محترم کے لیے بہت ہی شکر گزار ہوں۔ میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی لغزشوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما کر ان کی قبر کو تا حد نظر وسیع فرمائے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو اسی طرح ناظرین، انگریزی کے اساتذہ میں سے میرے ایک اور استاد تھے مظفر بخاری صاحب۔ مظفر بخاری صاحب بھی بہت شفیق استاد تھے میرے، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اور ان کے علاوہ انگریزی کے اساتذہ میں سے میرے ایک استاد تھے تو وہ میرے کولیگ ہی، لیکن میں نے ان سے بھی رہنمائی حاصل کی۔ اگر وہ بھی مجھے سن رہے ہیں تو میں ان کے لیے بھی شکر گزار ہوں۔ ان کا نام ہے اکرم صاحب، وہ میرے ساتھ بعد میں گورنمنٹ اسکول میں ایز اے استاد میرے کولیگ تھے، مقرر بھی رہے۔ تو ان سے بھی میں نے ایم اے انگریزی میں جو ہے وہ رہنمائی حاصل کی، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ ان کے علم، عمر میں، جان مال میں برکت دے۔ اور میرے تمام اساتذہ جن کا میں نے نام لیا اور جن کا میں نام نہیں لے سکا، بہت سے اساتذہ ایسے ہوں گے جن کا میں نام نہیں لے سکا، میرے ذہن سے ان کے نام محو ہو گئے، لیکن میں ان کے لیے دعا گو ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میرے تمام اساتذہ کو کی عمر میں، علم میں، جان میں، مال میں ہر طرح سے برکت دے اور اضافہ کرے۔ اور میں آج جس مقام پر ہوں یہ میرے اساتذہ اور میرے والدین، بالخصوص میری والدہ مرحومہ رحمۃ اللہ علیہہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کے بھی درجات بلند کرے کہ جنہوں نے ہمیں بہت ہی نامساعد حالات میں ہمیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، اور پھر اساتذہ نے ہمیں ہماری رہنمائی کی۔ تو میں اپنے والدین کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، تا حد نظر وسیع فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمائے، اور جنت میں ان کے درجات تا حد نظر یعنی بہت وسیع فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام ان کو دے، اور ہر مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے انہیں بہرمند کرے۔ تو ناظرین، آج ٹیچرز ڈے کے حوالے سے میں نے اپنے تمام اساتذہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے تمام اساتذہ کے لیے میں دعا گو ہوں کہ جو قوم کو جو ہے تشنگان علم کو جو ہے وہ سیراب کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج میں خود ایک استاد ہوں اور اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا ہوں، اور مجھے فخر حاصل ہے کہ یہ جن کا میں نے میرے پہلے استاد، پرائمری کے پہلے استاد جن کا میں نے نام لیا، اشرف علی بھٹی صاحب، یہ میرے پہلے استاد ہیں۔ تو جب میں آج سے کم و بیش 15 سال پہلے کی بات ہے، لاہور کے کالج میں آئی ہیڈ بین سرونگ ایز اے لیکچرر، سو ہی کیم اوور دیئر۔ میں نے ان کو دعوت دی، وہ میرے کالج میں آئے، اور میرے جو مینجمنٹ تھی، میری وائس پرنسپل تھی وہاں پر ایک خاتون مسز نغمانہ، وہ ان سے ملے۔ تو انہوں نے میرے استاد محترم اشرف بھٹی صاحب سے کہا کہ یہ آپ کا شاگرد ہمارے کالج کے لیے ایک اثاثہ ہے، ہی از این ایسٹ فار آور انسٹیٹیوشن، اور یہ ہمارے لیے بڑے ہی قابل فخر استاد ہیں۔ تو مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی، اور میرے استاد محترم جو ہیں وہ بھی اتنے یعنی جذباتی ہو گئے کہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے، اور یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک لیکچرر بنا ہے اور تعلیم دے رہا ہے آپ کے یہاں ادارے میں۔ تو میں اس پر جتنا بھی فخر کروں کم ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے استاد محترم کے یہ الفاظ ہی میرا سب سے بڑا انعام ہے کہ انہوں نے میرے لیے اتنے اچھے جذبات کا اظہار کیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں یہ کہتے ہوئے کہ دنیا کے جتنے بھی اساتذہ ہیں، جہاں جہاں بھی وہ تعلیم دے رہے ہیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کے جان مال اور علم میں برکت دے۔ وہ ایک بہت ہی مشکل کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو استقامت دے، ہم سب کو استقامت دے، اور ہماری یہ کاوشیں جو ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اور بحیثیت استاد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا انعام جو ہے، ایک استاد کا انعام جو ہوتا ہے، وہ اس کے طالب علم کی اچھی تربیت اور اچھی تعلیم ہے۔ جو بچہ، جو طالب علم اچھی تعلیم اور تربیت حاصل کر جاتا ہے، تو ایک استاد یہ سمجھتا ہے کہ یہی اس کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔